اوکے، اب تیسری فوٹیج میں نے ان تینوں کو پھر ہاتھ پہ رکھ لیا. وائٹ والا بالکل بے حرکت ہے، حالانکہ اس کے اندر بھی حرکت آ گئی تھی. یہ بے جان ہے، یہ ابھی بھی حرکت کر رہا ہے، صاف پتہ لگ رہا ہے کیمرے پہ. مردے تینوں ہیں، سوری مردے تینوں تھے، مرے ہوئے تینوں تھے. انگلی سے میں نے ان کو اچھی طرح چیک کیا تھا، ہلایا جلایا تھا، سب کچھ کیا تھا، بے جان پڑے ہوئے تھے، ایک بھی حرکت میں نہیں تھا، کنفرم ڈیڈ. اس کے بعد شروعات کی ہے. ان کنفرم ڈیڈ کے اندر یہ فرق آیا ابھی تک کہ جو منظر سامنے ریکارڈ ہوئے ہیں کیمرے پر، کہ ایک ابھی بھی حرکت کے اندر ہے، اس میں جان آئی بھی ہے. دوسرا والا اس میں جان آئی تھی، وہ حرکت میں آیا، اب وہ بے جان پڑا ہوا ہے. یہ حرکت میں ابھی بھی پیرے لا رہا ہے، یہ بالکل بے حرکت ہے. عجیب و غریب سین ہے. اور میں سمجھتا ہوں ڈیفینیٹلی میرے ویڈیوز ہوتے ہیں اس میں اسپیچز بھی شامل ہوتی ہیں اللہ کے فضل سے. تو مجھے جو حکمت سمجھ میں آ رہی ہے، باقی اصل حکمت اللہ ہی جانتا ہے. ابھی تک کی اس سچویشن سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے جو دکھایا ہے وہ یہ کہ ان تینوں مرے ہوئے کیڑوں میں سے ایک میں بالکل بھی جان نہیں ڈالی، ٹھیک ہے، دو کے اندر جان ڈالی، ایک ابھی بھی جان جس میں ڈلی ہوئی ہے وہ زندہ ہو چکا ہے، حرکت میں ہے. دوسرے کو جان ڈالی، حرکت میں آیا، جب وہ حرکت میں آ چکا تھوڑا سا ہلا، سب کچھ ہوا، اس کے بعد وہ بے جان ہو گیا دوبارہ. سو اللہ ہی حرکت دیتا ہے اور اللہ ہی زندگی دیتا ہے اور اللہ ہی موت دیتا ہے. وہ جب چاہے جس مردے کو چاہے جان ڈال کے جتنی دیر چاہے زندہ کر کے دکھا سکتا ہے. سو جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہی کمپیریزن ہو رہا ہے یہاں پر ایک طرح سے، کہ دیکھ لو اپنی آنکھوں سے کہ تینوں مرے ہوئے تھے، اللہ نے جس کو چاہا زندگی دے دی ہے، وہ حرکت میں ہے، اٹھ نہیں پا رہا، چل نہیں پا رہا، ویکنیس ہے، جو کچھ بھی ہو. دوسرے کو اللہ نے جان دی تھی تو وہ تھوڑی دیر کے لیے حرکت میں آیا، لیکن جب اللہ نے دوبارہ اس کی روح کھینچ دی تو وہ بے حرکت ہو گیا. اور تیسرے کو اللہ نے جان بالکل ہی نہیں ڈالی تو وہ بے حرکت کا بے حرکت ہی پڑا رہ گیا. یہ ہے ڈفرینس، کہ جو مرا ہوا ہوتا ہے وہ بے حرکت ہوتا ہے، اس کی کوئی سانس، کوئی جسم، کوئی حرکت نہیں چلتی. جو جس میں تھوڑی دیر کے لیے جان آ جائے وہ تھوڑی دیر زندہ ہو سکتا ہے اللہ کے حکم سے، اور پھر دوبارہ مر جائے گا اگر اللہ چاہے. جس طرح لیجنڈری فلانسر ایک کیس پر کچن کے اندر ہوا تھا، ایک مرا ہوا کیڑا زندہ کیا تھا اللہ نے میرے ہاتھ کے اوپر ہتھیلی پر، وہ بھی مرا ہوا تھا، وہ بھی اللہ نے زندہ کیا، اس کی پوری کیس اسٹڈی موجود ہے. اور تیسرے کو اللہ یہ دکھا رہا ہے کہ دیکھ لو جس میں اللہ جان ڈال دے لیکن چلنے پھرنے کی قوت نہ دے، اڑنے کی قوت نہ دے، کچھ اور کرنے کی قوت نہ دے، وہ نہیں کر سکتا لیکن زندہ ہو سکتا ہے، اس کا ثبوت یہ ہے. سو اس میں کچھ چیزیں ہیں، میں اس کی وضاحت بھی کر دیتا ہوں. بہت سے لوگ سوالات کرتے ہیں، کیے ہیں ماضی میں مجھ سے سوشل میڈیا پہ، جب میں مردے زندہ کرنے کے حوالے سے مارکیٹنگ کر رہا تھا تو ان کے کویشچنس تھے کہ جنہوں نے سروس لینے کے حوالے سے تھوڑا بہت انٹرسٹ ظاہر کیا تھا، تو ان کے سوالات جو کچھ تھے اس طرح کے، اگر کوئی مردہ زندہ ہو جائے تو کتنی دیر کے لیے زندہ ہوگا، ٹھیک ہے. تو اس کا جواب میں بتا دیتا ہوں کہ وہ فیصلہ اللہ کرے گا، میں نہیں کر سکتا. نہ میں زندگی دینے والا ہوں، نہ میں اس کے فیصلے کرنے والا ہوں. زندگی اللہ دے گا، وہ چاہے 1 گھنٹے کے لیے زندگی دے، چاہے 1 سال کے لیے دے، چاہے 100 سال کے لیے دے، میں اس کا ذمہ دار نہیں. مردہ زندہ ہو جائے گا تو پیمنٹ پہ میرا حق ہوگا، کیونکہ پیمنٹ میں لوں گا ہی اسی بات کی کہ رزلٹ ملے گا تو پیمنٹ میری ہے. اور اگر مردہ زندہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تو میرا کلائنٹ جو ہے وہ میرے سے پوری فیس واپس لے لے گا. میں اسے واپس کروں گا ایمانداری سے، کیونکہ میرے اوپر اس میں سے 1 روپیہ رکھنے کا بھی پھر کوئی حق نہیں ہے اگر رزلٹ نہ دیا جائے، ٹھیک ہے. سروس کیوں دے رہا ہوں؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی سروس میں رزلٹ تو پاسبل ہے، اس لیے تو میں دے رہا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے ساتھ اسپریچول نیٹ ورک بھی ہے الحمدللہ، اور میرے اپنے روحانی استاد بھی جو ہیں ان کا بھی ایک لیول ہے. تو ایسا تقریباً 99% چانسز یہی ہیں کہ انشاءاللہ مردہ زندہ ہو جائے گا، کیونکہ اول نمبر پہ تو میں اللہ کو براہ راست کیس دے دوں گا اور انتظار کروں گا کہ اس کی مشیت الہی کیا ہے اس حوالے سے. لیکن اگر اللہ نے میرے ذریعے نہیں زندہ کیا، ایک بات کرتا ہوں، میرے پاس پیمنٹ آ گئی پھر بھی مردہ زندہ نہیں ہوا، تو یہ پاسبل ضرور ہے کہ میں اپنے روحانی استاد کا تعاون بھی حاصل کروں اس کیس کے لیے، ٹھیک ہے. اور اس صورت کے اندر ڈیفینیٹلی ان کا بھی ایک لیول ہے، وہ بھی روحانی سروسز دیتے ہیں، ان کا بھی بزنس ہے. تو ڈیفینیٹلی پھر مجھے ان کے ساتھ جو بھی میں کچھ کروں اس کے لیے میرا کلائنٹ ذمہ دار نہیں، کیونکہ جو فیس میری طے ہوگی وہ سارا معاملہ اسی میں طے ہوگا.
تو میری لیجنڈری ٹیم پھر شامل ہوگی اور پھر انشاءاللہ اسی مردے کے کیس پہ پوری ٹیم مل کر کام کرے گی. اور ڈیفینیٹلی بہت سارے نیک لوگ ہوتے ہیں, اولیاء اللہ ہیں اور بھی کچھ ہیں, تو ان کی بھی دعائیں ہیں. ہو سکتا ہے اللہ اس وقت میرے ذریعے نہ کرنا چاہے, میری دعا کو اس وقت نہ قبول کرے, ان کی قبول کر لے, یہ ممکن ہے. تو مردہ زندہ ہونے کے چانسز ڈیفینیٹلی بہت زیادہ ہیں. اس لیے خصوصی طور پہ اگر کسی کا بچہ وینٹیلیٹر مشین پہ مر چکا ہے, دنیا میں کسی بھی جگہ پہ مر گیا ہے, گھر میں انتقال ہو گیا, پیدائش کے بعد انتقال ہو گیا, بچوں کے کیس ہوں تو زیادہ انٹرسٹنگ ہے ٹھیک ہے. میرا اس میں زیادہ انٹرسٹ یہ ہے کہ بچوں کے گناہ نہیں بہت کم ہوتے ہیں, بچوں کے تو گناہ بہت کم ہی ہوتے ہیں نا, چھوٹے بچوں کے وہ معصوم ہوتے ہیں, تو ان کے حوالے سے بندہ دعا بھی کرے یا کیس لے تو مزہ آتا ہے. بڑے جو ہوتے ہیں 20 سال 30 سال 40 سال خاص طور پر بڑے بوڑھے, ان کے گناہ اتنے ہوتے ہیں کہ وہ کوئی سزاؤں میں ہوتا ہے, کوئی کچھ ہوتا ہے, ان کے معاملات بڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. اور جب بہت ہی بوڑھے ہو جائیں 60 70 80 سال, تو میں نہیں سمجھتا بہتر کہ ان کو دوبارہ زندہ کروانے کے لیے میرے پاس آئے. اس کا ریزن یہ ہے, ایمانداری سے بتاؤں گا کہ ایسا اللہ چاہے تو یہ بھی کر سکتا ہے کہ کسی بوڑھے کو دوبارہ جوان کر کے زندہ کر دے. اللہ کی قدرت کے لیے کچھ ناممکن نہیں ہے, اللہ کر سکتا ہے. لیکن عام صورتحال تو یہی ہے نا کہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا, تو دوبارہ زندہ ہوگا تو کیا فائدہ اس کمزور جسم کے ساتھ وہ زندہ ہو, پھر دوبارہ وہی پریشانیوں میں, اذیتوں میں اور بے سکونی کی زندگی میں ہو کہ یار جسم کمزور, بیماریاں, یہ وہ. تو اس سے بہتر ہے کہ انسان ایسے بہت ہی کمزور قسم کے جو بوڑھے ہوں ان کو دوبارہ زندہ نہ ہی کروائے تو بہتر ہے. ٹھیک ہے. ہاں کچھ جوان ہے, 20 سال 25 سال کا نوجوان ہے, 10 سال 5 سال کے بچے ہیں, یہ کیسز پھر بھی سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے. یا دوسرے انداز میں اگر انسانوں کا کیس نہیں کروانا تو کوئی مردے جانوروں کے لیے بھی آ سکتا ہے, مردے پرندوں کے لیے بھی آ سکتا ہے. لوگ کتے بلیاں پالتے ہیں, مرغے پالتے ہیں, چرند پرند درند پالتے ہیں, شیر پالتے ہیں, تو بڑے مہنگے قسم کے جانور پالتے ہیں, کروڑوں روپیہ اس پہ خرچ کرتے ہیں, لاکھوں روپے کا کھانا کھلاتے ہیں ان کو. سو ان کو اگر اپنا مرا ہوا پیٹ, جس کو پیٹ کہتے ہیں نا, ان کا پالتو, اس کو دوبارہ زندہ کروانا ہے تو اس کے لیے بھی آ سکتا ہے. اس کے لیے تو ڈیفینیٹلی آئے. الحمدللہ مزہ آئے گا ایسے انٹرسٹنگ کیسز کے اندر. مجھے کہ انٹرسٹنگ بات ہے, دنیا کے اندر کون ہے جو جانوروں کو, پرندوں کو, کیڑے مکوڑوں کو اور انسانوں کو زندہ کرنے کے حوالے سے سروس دینے کے لیے آیا ہو 21ویں صدی کے اندر. میں تو اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں دے رہا ہوں اور بتا بھی رہا ہوں. اور الحمدللہ میرا جو تعاون ہے جن ہستیوں کی طرف سے, وہ لوگ بھی میری سپورٹ پہ آ جائیں گے اگر میں انہیں شامل کروں گا. انشاءاللہ جن کیسز کے اوپر میں چاہوں گا میں انہیں شامل کروں, وہ میری مرضی. ٹھیک ہے. اس کا کسی میرے کلائنٹ سے لینا دینا نہیں ہے. میرے کلائنٹ کا مجھ سے ڈائریکٹ براہ راست معاملہ ہوگا, بھی سیدھی سی بات ہے. اب یہاں پر جو ابھی فی الحال کنڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ میری اسپیچ تو تقریباً مکمل ہو گئی ہے. پیمنٹ کا بھی بتا دوں کہ پیمنٹ مجھے ہی دینی ہوگی. ٹھیک ہے. آن لائن ڈپازٹ کرنی ہوگی, اور آن لائن میرے اکاؤنٹس موجود ہیں. ڈالرز میں پیمنٹ ہوگی, ڈالر میں میری فیس ہے. انٹرنیشنل لیول پر میں فری لانسر ہوں. انٹرنیشنل فری لانسنگ 20 سال سے میں کر رہا ہوں. پہلے میں ویب سروسز بناتا تھا, ویب سروسز دیتا تھا, آئی ٹی سروسز دیتا تھا, ابھی بھی دیتا ہوں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں دیتا. کسی کو اپنی ویب سائٹ بنوانی ہو, کسٹم ویب اپلیکیشن بنوانی ہو, وہ کانٹیکٹ کر سکتا ہے, میں ہیلپ کر سکتا ہوں. میرے پاس 25 سال کا آئی ٹی ایکسپیرینس ہے. لیکن خصوصی طور پہ اس وقت میں کوچنگ, کاؤنسلنگ اینڈ ٹرانسفارمیشن کی طرف زیادہ متوجہ ہوں, اور یہی میری ٹرانسفارمیشنل بزنس ہے. سو اس میں یہی کہ کسی کو اپنی لائف بدلوانی ہے, مائنڈ سیٹ بدلوانا ہے. وینٹیلیٹر میں مریض لا علاج کنڈیشن میں ڈاکٹروں کے ہاتھوں جواب دے چکا ہے, اس کو اس وینٹیلیٹر مشین سے نجات دلوانی ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ آئے میرے پاس, کانٹیکٹ کرے. اس کے لیے بھی میں سروس دوں گا انشاءاللہ. اور بات یہ ہے کہ اس میں اسپیسیفکلی جو ایسی سروسز ہیں جیسے موسم کو تبدیل کرنے کی سروس, وینٹیلیٹر مریض کو اٹھانے کی سروس, مردے کو دوبارہ زندہ کرنے کی سروس, یہ دعاؤں کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. دعا سے بے مراد کہ اللہ کے حوالے میں کیس کر دوں گا اور دعا کر دوں گا کہ اللہ یہ پیمنٹ آ گئی ہے, آگے آپ کی مرضی ہے. اللہ چاہے گا تو اس مریض کو وینٹیلیٹر سے ٹھیک کر کے اٹھا دے گا, اللہ چاہے گا تو مردے کو زندہ کر دے گا, اللہ چاہے گا تو موسم کو تبدیل کر دے گا. جو میرا کلائنٹ چاہے گا وہ اس کو رزلٹ مل جائے گا. اور اگر رزلٹ نہیں ملے گا تو میری جو اس نے پیمنٹ دی ہے واپس کر دوں گا, ریفنڈ. کوئی ہیرے پھٹکری نہیں ہے. مائنڈ سیٹ کے اندر میں کام کرتا ہوں براہ راست, لیکن اس میں بھی اللہ کے حکم سے بہتریاں آتی ہیں. وہ کنورسیشن کے تھرو ہوتا ہے کام, میرے ساتھ 1 to 1 پہ آنا پڑتا ہے, چیٹ پہ یا کال پر. تو ابھی تک کا جو رزلٹ ہے میں بتا دیتا ہوں کہ مجھے ابھی جو نظر آ رہا ہے یہ بے جان ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. یہ مکمل پھر بے جان مجھے دکھ رہا ہے کہ بے جان ہو گیا ہے. یہ بے جان تھا, وہ بھی بے جان ہو گیا, یہ بھی بے جان ہو گیا.
اتنا بڑا ڈفرینس آ چکا ہے اب تک. اللہ اکبر. دیکھو ذرا.